رہا ہوں وہاں اسی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کیونکہ یہ لا تأکلوا یہ بھی نہیں کا سگائے لا یضربوا کی طرح ہے۔ اے ایمان والو مت کھاؤ سود اضعافا مضاعفا بڑا چڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا کامیابی حاصل کرو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور ڈرو اس آگ سے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ مومنوں کے لیے تیار نہیں کی گئی، لیکن اگر کوئی انسان کوئی خراب کام کر کے برے کام کر کے ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ بھی آگ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی دوڑو کہ نا سارے مانا جلدی کرو مغفرت کی طرف، اور اس مغفرت کی طرف کہ جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت 7 آسمان اور زمینیں ہیں۔ وعدت للمتقین اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سرا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ تنگ دستی۔ سرا کا معنی ہوتا ہے خوش دلی، اور درا کا معنی ہوتا ہے تنگ دستی۔ تو یہاں پر الذین اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذین جو نے کیا ہے کہ یہ موصول ہے، ينفقون جو نے کیا ہے کہ یہ صلہ ہے۔ اچھا یہ رفیق بھائی نے ہمیں جو اعوذ کیا ہے تو جی السلام علیکم رفیق بھائی، ہم نے ابھی صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے، زیادہ ہم نے نہیں پڑھا، صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے۔ اور ٹھیک ہے یہ جی، کیا ہے کہ ہاں اوکے جی، الذین السلام ينفقون علیکم، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اعوذ باللہ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اصل میں ساری بات ہے کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہی پائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور جو ہے کہ اپنے غصے کو پینے والا ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، جس کا نام وحشی تھا، اب تو ظاہر بات ہے وہ اسلام قبول کر چکے، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی لفظ شیء نہیں کر سکتے، ہم تو یوں کہتے ہیں کہ بھئی وہ صحابی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، تو ان کو صحابیت کا درجہ مل گیا۔ جب ان کو صحابیت کا درجہ مل گیا تو ہماری لفظ شیء جو ہے نا کیا نہیں بنتی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا، آپ اس سے بڑھ کر کبھی اتنا غصے میں نہیں آئے تھے، یعنی آپ نے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو جب دیکھا تو آپ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت وحشی کو معاف فرمایا۔ معاف کیوں فرمایا؟ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کو معاف فرمایا، یعنی تاکہ وہ آگ سے بچ جائے۔ تو دیکھو کہ یہاں پر کتنی بڑی یہ جو کیا ہے کہ یہ کاظمین یہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پینا ہے، یہ غصے کو پینا ہے۔ والعافین عن الناس اور لوگوں کو جو ہے کیا ہے کہ معاف کرنے والی یہ صفت ہے، یہ پائی جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی کا کوئی حق کھاتا ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کسی نے کھا لیا یا تھوڑی سی بھی اگر ہمیں کسی نے تکلیف پہنچا دی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی ہم یوں تہیا کر لیتے ہیں، ابھی ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے فلاں جگہ مجھے نقصان پہنچایا تھا، میری ڈیوٹی کا مسئلہ بنا تھا، فلاں بنا تھا، فلاں چیز بنی تھی، یعنی تھوڑی سی بات کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں قطع تعلق بھی کر دیتے ہیں۔ تو قطع تعلق کی کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ مناسب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو معاف کرنا یہ سب سے بڑی دلیری ہے اور سب سے بڑی اچھی عادت ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر عمل کر کے ہمیں بتا دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا، اور وہ معافی مانگے لذنوبہم اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یفعلون، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب شرابی پیتے ہیں یا انسان جو ہے نا کیا ہے کہ برائی کے کام کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ محفل میں بیٹھ کر ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اپنے برے اعمال پر یعنی جان بوجھ کر تم اصرار نہ کرو۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ یہ جو نعمہ ہے یہ فعل مدح میں سے ہے، یہ نعمہ فعل مدح میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ فدخلت، فدخلت، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلے اور جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو لوگ کافر تھے، جو منافق تھے، تو ان کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ خطاب کیا گیا بھائی تم سے پہلے کئی لوگ آئے تھے، تم سے پہلے کئی لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ آ کر گزر چکے، تو تم ایسا کرو کہ تم زمین کی سیر کرو، تو دیکھو کہ بھائی جو جھوٹے تھے ان کا کتنا بڑا برا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ۔ ہمت لا تہنوا کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، ولا تحزنوا، اور کیا کریں کہ آپ غم نہ کھاؤ۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ انتم الاعلون کا مطلب ہوتا ہے تم ہی غالب آ جاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ایسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پہچان کرا دے کہ جو ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یمحق کا معنی ہوتا ہے مٹانا ہوتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ معنی کیا ہوتا ہے؟ نکھارنا۔ وَلِيُمَحِّصَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نکھار دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اور کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين،
حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور صبر والوں کی آزمائش جو ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک نہیں صبر کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش فرمائی ہے. یہ یہاں پر یہ جو یعلم اللہ ہو بظاہر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا تو معنی یوں بنے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو نہیں جانتا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جانتا ہے. تو یہ سیدھا سیدھا کفر بن جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا نہیں. کون مجاہد ہیں جو تمہیں پتہ چل جائے، یعنی تمہیں خود کو پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون جہاد کرے گا کون جہاد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون صبر کرے گا کون صبر نہیں کرے گا. یہاں پر اگر آپ دوسرے تراجم میں دیکھیں گے تو یہ سیدھا یہاں پر ترجمہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ کون لوگ جہاد کریں گے، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتہ کہ کون لوگ صبر کریں گے. تو اس طرح کا ترجمہ کرنا سیدھا کفر ہے، سیدھا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ترجمے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیسے کیا ہے کہ پناہ عطا فرمائے. تو اب اس کا معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہیں صبر کرنے والوں کی آزمائش کی ہے. اگر ہم بظاہر ترجمے کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک کفر ہو جائے گا، اور جو ہے نا اگر ہم یہ ادغام والے ترجمے کو دیکھیں تو پھر یہ ہمارے لیے بچ سکتے ہیں. اچھا جی، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. جی مزید اس میں اگر کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. عمران بھائی یہ لمحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لمحہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جب جی صحیح صاحب طاہر صاحب. مطلب میرا سوال یہ تھا، ابھی آپ نے پڑھی نا وانتم مومنین، تم ہی اللہ ہو گئے جب اگر تم مومن ہو. لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اس کو عملی زندگی میں، مسلمان ہی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. امریکہ مسلمان جہاں عراق کے دیکھیں تصویر، تو پر مسلمان جو کمزور ہے، مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں دنیا میں دیکھا جائے. تو آیت تو کہہ رہی ہے کہ انتم ملعونون ان کنتم مومنین. کیسے ہم اس کو ہاں مقصد یہ ہے کہ دیکھو کہ بھئی یہاں پر صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے ساتھ ساتھ توکل کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. مسلمانوں میں توکل بہت کم پائی جا رہی ہے. بظاہر فائدہ دیکھیں گے تو ہم وہاں لپک جاتے ہیں، فائدے کی طرف ہم لپک جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے آپ دنوں میں جائیں، کرونا کے آپ دنوں میں جائیں تو دیکھو کہ کفار نے، مجھے تو نہیں پتا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، کہ اٹلی میں یہ ہوا تھا کہ سنا تھا کہ بھئی لوگوں نے پیسے پھینک دیے. کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے کہا اس لیے پھینکے تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ پیسوں کی کیا ضرورت ہے ہمیں جب ہم مرنے والے ہیں. تو یہ بھی کفار کی طرف رد عمل آیا نا. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ہم پیسوں کو، ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. ہماری کرپشن جو ہے نا کیا ہے کہ رگ رگ میں ہماری کرپشن بھری ہوئی ہے، جھوٹ ہمارے رگ رگ میں بھرا ہوا ہے. مطلب یہ کہ جو گناہ ہیں یا اس طریقے سے جو قانون کی اتیاچار یا جو کہ قانون کی بند کری، قانون کو تو ہم نے بالکل کسی مطلب یہ کھلونا سمجھا ہوا ہے نا، تو جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. اور جو باہر جتنے بھی ہیں، باہر کے ممالک ظاہر بات ہے آپ دیکھیں سعودی عرب میں بھی دیکھیں یا اس طریقے سے انگلینڈ دیکھیں، امریکہ وغیرہ میں، یا جہاں پر بیٹری وغیرہ دیکھیں، جرمنی دیکھیں، جاپان دیکھیں، جہاں پر بھی دیکھیں وہاں پر قانون کو فالو کیا جاتا ہے، قانون کو بہت بڑا فالو کیا جاتا ہے. تو اب جو ہے کہ نے فالو کر کے یعنی بتا دیا کہ بھائی تم مسلمان ہو کر بھی پیچھے ہو. کیوں پیچھے ہو؟ اس وجہ سے کہ تم نے قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، اس وجہ سے کہ تم نے احادیث پر عمل نہیں کیا، اس وجہ سے کہ تم نے دور فاروقی پر عمل نہیں کیا. یہ ساری باتیں ہیں. کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک. جی رفیق بھائی، اس بارے میں آپ کیا کہنے وہ روشنی ڈالیں گے؟ جی عمران بھائی صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں عمران بھائی. اصل میں ساری بات تو یہی ہے نا کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے
کہ بھائی تم مجھ پر توکل رکھو، مجھ پر ہی جو ہے نا کیا ہے کہ تم وہ رکھو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ مایوسی کفر کیوں علماء نے فرمایا ہے. مایوسی کو کفر علماء نے اس لیے فرمایا ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ یعنی مایوسی کیوں کرتا ہے. مایوسی صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال سے واقف نہیں، ایک بات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ ہر بندے سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بندے سے واقف ہے، ہر بندے کے حال سے واقف ہے. تو اس شخص نے جو مایوسی کی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر سمجھا. اس نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال سے واقف نہیں ہے. تو جب یہ سمجھا تو یہ بھی کفر ہے. اور دوسری بات یہ، اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکل حل نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تبارک، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو مشکل کو حل کرے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جی جی بے شک بے شک. یہ جو مایوسی ہے نا، یہ مایوسی کفر اس وجہ سے ہے کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، مایوسی اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال سے واقف نہیں. اور دوسری کیا وجہ ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکل حل کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشکل نہیں حل کرے گا تو مجھے بتاؤ کہ کون مشکل حل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ہاں، سوا کوئی بھی نہیں حل کرنے والا. اس نے یہ مایوسی کی تو یہ مایوسی کفر ہے. اور یہ مایوسی احساس کمتری اور یعنی قانون کے خلاف ورزیاں، قرآن پاک پر عمل نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، یہ سب کے سب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے. مجھے تو کسی نے یوں بتایا کہ میں شاید مجھ تک یہ بات صحیح پہنچی ہے یا غلط پہنچی ہے. تو میں کہا جی انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پھل فروٹ جو صبح جو ہے بیچنے والا لے آتا ہے نا، تو شام کے ٹائم جتنا بک جائے تو بک گیا، جب نہیں بکا تو وہ لے جاتا ہے واپس اور اس کو تازہ پھل دے جاتا ہے. اور جو اس کا نہیں بکا تو وہ اس سے پیسے بھی اسے نہیں لیتا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے طاہر صاحب؟ ایسی بات صحیح ہے؟ کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جی، اور منڈیوں میں ایسے ہوتا ہے، وہ دے دیتے ہیں، ایسے دے دیتے ہیں، فری دے دیتے ہیں. جو سبزی وغیرہ جو نہیں بکی جی جی تو وہ کیا ہے، وہ پرانی سبزی لے جاتے ہیں اور جی وہ جی پیسے بھی نہیں لیتے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں آپ منڈیوں میں چلے جائیں تو سبحان اللہ، آپ وہاں جائیں تو وہاں پر آپ جو چیز لیں گے تو آدھی جو پیٹی ہے جو جس میں وہ بھرتے ہیں، آدھی پیٹی تو آپ کو ناکارہ جو ہے نا کہ ہر سامان کی ناکارہ ملے گی، ہر سامان کی ناکارہ پیٹی ملے گی. اور ریٹ بھی بہت بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا کیا ہے کہ پیچھے کیوں کہ ہم نے دغا کی، ہم نے قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، ہم نے حدیث پر عمل نہیں کیا، ہم نے فقہ پر عمل نہیں کیا. اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. ہم نے قرآن پاک کو پیچھے رکھا، پڑھتے تو لیکن پیچھے رکھا، اس وجہ سے پیچھے. جی اور کوئی آگے چلتے ہیں آگے. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم سبق مکمل کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد جو ٹائم بچے گا ہمارا نا تو پھر ہم جو مزید جو باتیں آپ کہیں گے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ سے انشاءاللہ. سوالات کا موقع دیں گے. روایت ہاں، وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلب کریشۃ بأرض فرات یقلبها الریاح ظہرا لبطن. کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی مثال اس پر کی سی ہے جو میدانی زمین میں ہو، جسے ہوائیں ظاہر و باطن الٹ پلٹ دیں. مطلب یہ کہ وہ یہ پتے کی طرح ہے. جو پتا جو ہے نا کیا ہے کہ اگر آپ کھلے میدان میں ہو، پتا کیا ہو کھلے میدان میں ہو، یا پر جو ہے نا کسی پرندے کا پر جو ہے وہ کسی کھلے میدان میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کبھی ادھر لے جاتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ دل بھی انسان کا ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کا دل مضبوط نہیں رہے گا تو پھر وہ ہوا کی طرح کبھی اس کو ہوا ادھر لے جائے گی، کبھی ہوا اس کو ادھر لے جائے گی. تو شیطان کے لیے شیطان ایسے مواقع تلاش کرتا ہے کہ انسان کے دلوں میں کس طرح میں وسوسے پیدا کروں.
تو وہ مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر کے انسان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى یؤمن بأربع یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت والبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر. کہ حضور نبی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. 4 چیزوں پر ایمان لائے. یہ کہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے حق کے ساتھ، اور یؤمن بالموت، اور وہ موت پر ایمان لائے، اور پھر موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے، ویؤمن بالقدر، اور ایمان لائے تقدیر پر. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب المرجیۃ والقدریۃ. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 2 ایسے ہیں، میری امت میں سے جو ہے کیا ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک مرجیہ، دوسرا قدریہ. ایک کیا مجھے مرجیہ، دوسرا قدریہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فرقہ ناجیہ، یہ ایک قوم جو ہے نا کہ مسلمان تھی اور مذہباً بھی جو ہے نا کیا ہے کہ لہذا حدیث پر جو ہے نا کیا ہے کہ اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ ناجیہ اور مرجیہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن یہ کہ یہ قدریہ بھی جو ہے نا یہ کیا کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے. لیکن کیونکہ ان کا جو ہے نا کیا ہے کہ قرآن و حدیث پر صحیح طرح عمل نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وعن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خسف ومسح وذلك فی المکذبین بالقدر. روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں دسنا اور صورتیں بگاڑنا ہوگا، اور یہ تقریر کے منکروں پر ہوگا. یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ خسف اور مسح میری امت میں ہوگا، وذالک فی المکذبین بالقدر، اور یہ ان میں ہوگا کہ جو قدر جو تقدیر کے منکر ہوں گے، جو تقدیر کے منکر ہوں ان پر ہوگا، یعنی دوسروں پر نہیں ہوگا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قدریہ ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں، بے شک اگر وہ کیا ہو جائیں، ان مرضوا، اگر وہ مریض ہو جائیں تو فلا تعودوهم، تو ان کی تم عیادت نہ کرو، وان ماتوا فلا تشهدوهم، اور اگر وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو جاؤ. وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تجالسوا اهل القدر ولا تخافوهم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدریوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو. لا تجالسوا، تو جائے ایک ہوتا ہے لا تجلسوا، لا تجلسوا کا معنی کیا ہوتا ہے نہ بیٹھو، لا تجالسوا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا. میں بات جیسے دیکھو ضربہ کا معنی ہوتا ہے کہ مارا اس نے، اور یہ اگر باب مفعولہ پر آ جائے تو یہ بن جائے گا ضربہ معنی لڑے وہ ایک دوسرے کے ساتھ. تو جالسا کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹھا، جالسا کا معنی کہتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. لا تجالسوا کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم جو ہے نا کیا ہے کہ اہل قدریہ کے ساتھ آپس میں مل جل کر نہ بیٹھو. اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ مل جل کر بیٹھو گے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے نا کیا ہے کہ خطرے میں پڑ جائے گا. نہ ان سے کلام لا تفاتوہم، نہ ان سے کلام کی ابتدا کرو. باقی انشاءاللہ یہاں سے جو ہے نا کہ ہم کل پڑھیں گے. آگے بار شریعت. جی بار شریعت میرے خیال میں 25واں مسئلہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے پڑھنا تھا. جہاں پر میں شاہ صاحب اگر آپ فارغ ہیں تو آپ پڑھیں 26 مسئلے سے پڑھیں، 26ویں مسئلے سے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر میرے پاس کتاب بھی ہے جی. ہاں جی. کون سا مسئلہ نمبر کون سا پڑھنا ہے؟ 26. یہ 26 نمبر مسئلے سے شروع کرنا ہے نا؟ جی 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 چلیے. کہتے ہیں گوشت، تلی، کلیجی، جو خون باقی رہ گیا پاک ہے. اگر یہ چیزیں بہتے خون میں
سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ مثلا نمبر 27، جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کر نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے دیا ہو نماز نہ ہوگی۔ اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور بے نہلائے گود میں لے کر نماز پڑھی جب بھی نہ ہوگی۔ ہاں اگر اسے کو غسل دے کر گود میں لیا تھا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب ہے۔ یہ حکام اس وقت ہیں جب مسلمان کا بچہ ہو اور کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں۔ نمبر 28، اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی تو نماز ہو جائے گی۔ مثلا نمبر 29، روئی کا کپڑا ڈھیلا گیا، اس کے اندر چوہا سوکھا ہوا ملا، تو اگر اس میں سوراخ ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا ادا کر لے، اور سوراخ نہ ہو تو جتنی نمازیں اس میں پڑھی ہیں سب کا ادا کرے۔ مثلا نمبر 30، کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درم کے برابر نہیں مگر مجموعہ قیمت درم کے برابر ہے تو اور درم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زیادہ ہے تو زیادہ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ ہی پر حکم دیا جائے گا۔ مثلا نمبر 31، حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑے کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ جی تو اس کے بعد میں کیا ہے، پاک ہے اور کھانا جائز نہیں، پاک بھی کیا نہیں کھانا جائز نہیں۔ جی ٹھیک ہے، حرام جانور کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑے کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ اس کو فرمائیں گھوڑے کے دودھ کے بارے میں فرما دیں۔ نہیں، گھوڑے کا اصل پہلا جو گوشت تھا نا، وہ پہلے جو گھوڑے کا گوشت تھا وہ حلال تھا تو ابتدا اسلام میں، پھر ہوا یوں کہ جنگ کے لیے جو ہے کیا ہے کہ گھوڑوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت بھی حرام فرما دیا۔ جیسے گھوڑے کا پسینہ پاک ہے، گھوڑے کی لعاب پاک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یوں گھوڑے کا دودھ وغیرہ بھی پاک تھا، لیکن چونکہ آپ نے جب حرام فرما دیا تو گھوڑی کا بھی جو دودھ وہیں اس لیے حرام پایا گیا کیونکہ گھوڑیاں بھی اکثر طور پر جنگ میں کام آتی تھیں، یعنی گھوڑے تو اتنی تعداد میں موجود نہیں ہوتی تھی تو ان کو گھوڑیوں کا بھی جو ہے کیا ہے کہ کام جنگ کا لیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے کیا ہے کہ وہاں پر منع کیا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں سنا ہے کارجستان میں گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، ہاں کھاتے ہوں تو والے کا بات ہے، لیکن اصل میں کارجستان جو یہ بات، علاقہ ہے ہاں یہ پہلے جو ہے نا کیا ہے وہاں کہ گھوڑے کا حلال تھا، گوشت کھاتے پہلے ہیں۔ حلال تھا، ہاں لیکن اب جو ہے نا کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو اس میں حرمت آئی ہے نا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے آئی، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ لیکن وہاں ابھی بھی کھاتے ہیں بھائی، وہ کھاتے ہیں تو ان کا اپنا فعل ہے، ہم تو چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ قرآن حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہے کہ ان پاکستان کا میں تو کوئی نہیں کھاتا۔ کارجستان جو فروز کا ایک جو ہے نا ہاں ریاست جی ہے، ہاں جی اس ہاں کی جی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہے وہاں پہ، ہاں ہاں، تو ظاہر بات ہے وہ کھاتے وہ ہوں گے۔ کھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پر جائز کیسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کارجستان ایک اسٹیٹ ہے روس کی، وہاں پہ گوشت کھاتے ہیں گھوڑے کا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کر دیا کہ شروع اسلام میں گھوڑے کا گوشت کھانا جائز تھا، لیکن چونکہ گھوڑا اکثر طور پر جنگ کے موقع میں استعمال ہوتا تھا تو گھوڑوں کی تعداد کم ہونے لگی، تو آپ نے ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ اب جو کھاتے ہیں ظاہر بات ہے وہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ جو کھائیں یا نہ کھائیں اب ان کا فعل ہے، جو بھی جو ہے کہ وہ صحیح کر ہے۔ رہے ہیں، ہاں ان کا اپنا فعل ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اگر قرآن حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا جو گھوڑے کا جو لعاب ہے، گھوڑے کا جو پسینہ ہے یہ پاک ہے، اسی طریقے سے جو یہ بتایا کہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے، مگر یہ کہ وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب منع فرما دیا تو اب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے کہ ہے کہ اپنے لیے حلال سمجھے، حرام کردہ چیز کو جو بے شک۔ حلال سمجھے تو ظاہر بات ہے وہ پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، اور جو زیادتی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کبھی یہ کہے کہ اللہ ان کو بے معاف شک۔ نہیں کرتا۔ جی مطلب مسئلہ نمبر 32، چوہے کی مینگنی گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک۔ ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے تو نجس ہے،
اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں کچھ حرج نہیں۔ ہاں جی، مسئلہ نمبر 33، ریشم کے کپڑے کی ریشم کے کیڑے کی ریشم کے کیڑا ہوتا ہے، سوری کیڑا جی، ریشم کے کیڑے کی بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے۔ ہاں جی، مسئلہ نمبر 34، ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا یا پاک میں ناپاک کپڑا لپیٹو، اس ناپاک کپڑے سے یا پاک کپڑا نم ہو گیا تو ناپاک نہ ہوگا، بشرطے کہ نجاست کا رنگ یا بو اس کپڑے میں ظاہر نہ ہو، ورنہ نم ہو جانے سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، اس صورت میں ہے کہ وہ ناپاک کپڑا پانی سے تر ہوا، اگر پیشاب یا شراب کی تری میں ہے تو وہ پاک کپڑا نم ہو جانے سے بھی نجس ہو جائے گا۔ اگر ناپاک کپڑا سوکھا تھا اور پاک تر تھا، اس پاک کی تری سے وہ ناپاک تر ہو گیا، اس ناپاک کو اتنی تری پہنچی کہ اسے چھوٹ کر اس پاک کو لگی تو یہ ناپاک ہو گئی اور نہ نہیں، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں۔ ورنہ نہیں۔ جی یہ سیدھی سی بات نم ہے، کا نم کا بنا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ گیلا ہونا، سمجھ میں آئی بات؟ نم کا کیا ہوتا ہے مطلب یہ یعنی ہلکا سا کیا کہتے ہیں اس کو تر ہونا، اس کو نمی، جس میں نمی نمی ہے، نمی کہتے ہیں نا کہ نمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کپڑے میں بعض وقت کپڑا ہمیں گیلا لگتا ہے، بظاہر سوکھا ہوا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں جو ہے نا گیلا بھی لگتا ہے۔ جی اسد بھائی۔ اچھا عمران بھائی، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب کپڑے جب ہم دھوتے ہیں تو بعض اوقات ناپاک کپڑے بھی تو پاک، تو ہم اکٹھے تو دھو سکتے ہیں ان کو؟ ان کے دھونے کی کیا ترتیب ہوگی یا الگ الگ دھونے پڑیں گے؟ دیکھو مشین میں پاک نہ پاک جو بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، جب آپ صابن ڈالتے ہیں صابن کے بعد جب ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اس کا صابن نکال لیتے ہیں تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ مشین میں ہم ڈالتے ہیں نا، جی جی ہلو، جی 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 مشین میں ہم نے جیسے ڈالا صابن ڈالا، اب کیا کرتے ہیں کہ ہم جب جو ہے نا نچوڑ کے ہم باہر نکالتے ہیں، پھر ہم ان کا باری باری پانی نکالتے ہیں، تو جیسے ہم نے ہاں پانی بالکل، نکالنا شروع کر دیے وہ پاک ہوتے جائیں گے، ان کا علیحدہ رکھتے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی مسئلہ چلے نمبر 35، بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین پر بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا محسوس ہو۔ ہاں اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی نرمی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائیں گے۔ بس جی ٹھیک ہے جی، 10 مسئلے ہم 10 مسئلے روز پڑھا کریں گے، آگے ہم چلتے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں 10 مسئلے روزانہ، اور اب ہم چلتے ہیں نحمیر کی طرف چلتے ہیں۔ جی اب یہاں پر میں یہ رفیق بھائی، ہمارے رفیق بھائی پڑھیے اس میں غور کر کے لکھے اقسام۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی زین بھائی آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کا ہینڈ ریس ہے کب سے؟ جی سر، میں کہنا چاہتا تھا وہ گھوڑے کے دودھ کے متعلق پوچھ۔ چلو وہ تو بتا دیا بہن، جو نا آپ جب ریس ہو تو آپ اس کو نیچے بتا دیا کریں، میں پھر میں آؤٹ گروپ میں پوچھ لوں۔ کرتے ہیں۔ جی آگے چلے رفیق بھائی۔ اچھا جی بسم اللہ۔ اس میں متمکن کی تعریف۔ اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ضمائر۔ ضمائر کل 70 ہیں، جن میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل اور 14 ضمیر منفصل اور 14 منصوب متصل اور 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل ہوتی ہیں۔ مرفوع منفصل ضمیر یہ ہیں، ان کو پڑھنا: انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اچھا مرفوع متصل ضمیر میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم یہ تھوڑے آشا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں نیچے لکھا ہے، آشا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کنسر نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ ہاں، جی، یہاں سے پڑھیے آپ اس کو تاکہ چھوڑ ہمیں دیں۔ کچھ، ہاں اس کو فی الحال چھوڑ دیں، ابھی یہاں سے پڑھیں فی الحال تاکہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے۔
नजर आ रही है? यही किताब है ना? हाँ हाँ, ये जो एरो नजर आ रहा है आपको, कहीं नजर नहीं आ रहा? जी जी, इसम गैर मुतमक्कन है ना? हाँ, यहाँ से पढ़िए। ये कुछ तफसीर का साथ लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं ना, अब हम कुछ तफसीर पढ़ेंगे तो कुछ हमें समझ में आ जाएगा। जी रफीक भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपकी तरफ? अब जी आवाज़ आ रही है आपकी? मैं इसको बड़ा ये कर कहाँ दूँ? पे? इसी सबक में? हाँ, बड़ा करो इसको। ये देखें, ये इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्में नजर आ रहा है अभी आपको? अब मैं इसको बड़ा कर एरो लेता नजर हूँ आ यहाँ रहा के। है? एरो नजर आ रहा है आपको? ये कितने नंबर सबक है? जी आ रहा है नजर। मैं पढ़ दूं? ये नीचे, जी जी, ये नीचे हाशा नहीं लगा रहा, नीचे हाशा, ये जो है ना जहाँ पर इसम गैर मुतमक्किन। इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। पहली किस्म ज़मीर है। एक मिनट, ताकि वो रफीक भाई को पता चले, फिर हम आगे चलते हैं ना, उसको पता नहीं चल रहा, वो फिर देखो, ये सफ़ा नंबर 35 आपके मोबाइल पर है या लैपटॉप पर है रफीक भाई? 35? हाँ, ग्रुप में सब है ना किताब, वो खोल ले। एक मिनट एक मिनट। इसम गैर मुतमक्किन की 8 इकसाम। जी जी, 8 इकसाम है। हाँ, ये एरो नजर आ रहा है आपको अभी? जी जी, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ से पढ़े आप। इसम गैर मुतमक्किन की 8 इकसाम, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, इसम गैर मुतमक्किन की 8 इकसाम है। एक नंबर ज़मायर। ज़मायर नीचे कुल देखिए, 70। ये इस लकीर से नीचे नीचे, वाला, नीचे वाला। नीचे वाला मैं अच्छा कह अच्छा, रहा हूँ आपको, ये जो ठीक। ओके बारीक ओके। लिखा है ना, जो बारीक लिखा है, ये पढ़ना है हमें। अच्छा अच्छा, आई सी। हर्फ आतिफ का मनी, ठीक है, यहाँ से ना? ये वो हर एरो आतिफ देखो, का नजर आ रहा है? ये इसम नीचे से गैर रफीक भाई, ये नीचे से। नीचे जो है ये जो काला काला हर्फ जो, आतिफ का मनी, हाँ ये पढ़ना है ना? रफीक भाई, 3 ठीक लाइनें है। छोड़ के। इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। पहली किस्म ज़मीर है। ज़मीर वो इसम जिसके वादा मुतकल्लिम या मुखातब गैर के लिए है हो। जी जी, उसे ऐसे मुज़मर मुजम्मर कहते हैं। भी कहते हैं। और ज़मीर गायब जिसकी मुदम्मर भी कहते हैं। और ज़मीर गायब जिसकी तरफ राजा हो इसे मरजा बिकसर जीम कहते हैं। फाइन। हाँ, ज़मीर राजे का का माना एराब होता है महल्ली होता है। राजे का माना होता है लौटने वाली। राजे का मतलब क्या होता है? लौटने वाली, यानी जिसकी तरफ ज़मीर का इशारा हो ना, उसको हम ज़मीर को राजे, और जिसकी तरफ इशारा उसको मर्जे कहते हैं। यानी जिस तरफ ज़मीर लौट रही होती है उसको मर्जे कहते हैं। जैसे हाँ, आगे बिकसर चलिए। जीम कहते हैं। हाँ ज़मीर का एराब महल्ली होता है। एराब महल्ली का मतलब ये होता है कि कोई इसम मुबनी ऐसी जगह पर आ जाए कि इस जगह अगर इसम मुरब आता हो तो इस पर एराब आ जाता है। ज़मीर की कभी महल रफ़ा में वाक़या होगी, यानी फ़ाइल, नायब फ़ाइल या मुब्तदा वाक़या होगी, इसे ज़मीर मरफ़ू कहा जाएगा। और अगर महल नस्ब में वाक़या हो तो इसे ज़मीर मंसूब कहते हैं। और अगर महल जर में वाक़या हो, इस यानी मदाफ़ अलैह और या हर्फ जर के बाद आए तो इसे ज़मीर मजरूर कहा जाएगा। फिर ज़मीर मरफू और ज़मीर मंसूब की दो किस्में हैं। अगर वो अपने आमल के साथ मिली हुई हो और इससे पहले ना आ सके तो इसे ज़मीर मरफू मुतसल या ज़मीर मंसूब मुतसल कहेंगे, वरना ज़मीर मरफू मुनफसल या ज़मीर मंसूब मुनफसल कहेंगे। और ज़मीर मजरूर सिर्फ मुतसल होती है, मुनफसल नहीं होती। इस तरह ज़मीर की कुल 5 किस्में बनती हैं। फिर इनमें से हर एक वाहिद तस्निया या जमा का मुज़क्कर या मुअन्नस मुतकल्लम मुखातब या गायब होती है। ज़मीर जी मरफू मुतसल की 2 किस्में हैं। ज़मीर मरफू मुतसल बारिज़ व ज़मीर मरफू मुतसल जो ज़ाहिर हो और पढ़ने में आ जाए, जैसे दरबत मिन तो, यानी ज़मीर मरफू मुतसल मुस्ततर व ज़मीर मरफू मुतसल पोशीदा हो और पढ़ने में ना आए, जैसे अदरिब में अना और नदरिबु में नहनो।
ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو محلی رفع میں واقع ہو اور عامل کے بغیر پڑھی جا سکتی ہو، یہ صرف بارز ہوتی ہیں، مستتر نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل کے بغیر نہ پڑھی جا سکتی ہو۔ نمبر 4، منصوب منفصل وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور عامل کے بغیر پڑھی جا سکتی ہو۔ کتاب میں مذکور فائدہ 14 صیغے میں ضمیر منصوب منفصل برکول اصح جہاں پہ صرف فا لکھا ہو نا صرف لفظ اصح صرف لفظ ایا ہے، اس کے بعد جو اضافے ہیں یہ وہ متکلم، مخاطب اور غائب، واحد تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث کے علامات ہیں۔ مثلا ایہا میں یا واحد متکلم کی علامت ہے۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر جو محل جر میں واقع ہو اور اپنے عامل کے بغیر نہ پڑھی جا سکتی ہو۔ کتاب میں اس ضمیر مجرور کی مثال دی ہے جس پر حرف جر داخل ہے، اس کے علاوہ جو ضمیر مضاف الیہ ہو وہ بھی مجرور متصل ہوگی، جیسے غلامی، غلامنا وغیرہ۔ نمبر 6، ضربت میں بس ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کافی ہے، پھر انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں کس کی طرف، ہماری انشاءاللہ عربیہ رہتی ہے۔ جی انشاءاللہ عربیہ کس نے پڑھی تھی کل؟ عیسیٰ غزالی نے۔ یہ ہماری یہ رہتی تھی ہماری۔ جی کون پڑھے گا؟ زین بھائی آپ پڑھیں گے اس کی تمرین درس رابع؟ زین بھائی موجود ہیں؟ جی زین بھائی پڑھیے، اس کی تمرین پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین درس الرابع، چوتھے سبق کی مشق۔ ھذا ثور، یہ بیل ہے۔ ھذا ثور نعیم، یہ نعیم کا بیل ہے۔ ھذہ قطۃ خالد، یہ خالد کی بلی ہے۔ یہ خالد کی بلی ہے، اور ھذہ قطۃ خالد، یہ خالد کی بلی ہے۔ ھذہ بلیک بورڈ، پورا تو ھذہ سبورۃ حامد، یہ حامد کا بلیک بورڈ ہے۔ ذالک، طائرو، یہ تل کا نہیں ہے وہ؟ نہیں ذالک طائر سعید، جی ذالک، یہ میں نے سمجھا چڑیا مونس۔ ذالک طائر سعید، یہ سعید کا پرندہ ہے۔ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ ھذہ کتاب شاہد، یہ شاہد کی کتاب ہے۔ نہیں یہ ہاں ہی تو نہیں آئے گا نا، ہاں آئے گا تو انہوں نے غلط لکھا ہے نا کتاب۔ ہاں قراءۃ شاہد، یوں تو یہ کاپی ہے، وہ کتاب ہے، یہ کاپی ہے۔ آدھی قراءۃ شاہد، ھذہ قراءۃ شاہد، یہ شاہد کی کاپی ہے۔ آپ اپنا ہینڈ پریس کر دیں، ہینڈ آپ ابھی ضرور کریں، ابھی پھر رہے تھے۔ ہاں چلے جی آگے۔ ھذہ دراجتو، شاہ صاحب آپ بتائیے یہ کیا بنے گا اس کا؟ کون سا مقصد؟ یہ سائیکل والا کیا بنے گا؟ یہ جو آدھی خدا سے شاید ان کے نیچے جو ہے سائیکل ہے، یہاں پر دونوں ڈیش ہے دونوں جگہ پر، تو کیا اس کی عربی بنے گی؟ ھذہ دراجۃ آئے گا۔ ہاں آدھی دراجتو، ھذہ دراجۃ زیدن، شاہد جو بھی نام لگا لیں، شاہد، حامد، مرجل۔ ہاں کوئی بھی بنا دو جی، ٹھیک ہے آگے چلیے۔ ھذہ دراجۃ شاہد، کوئی بھی نام لگ، شاہد کی سائیکل۔ ھذہ ھذا اطارو، ھذا اطار ناصر، یہ ناصر کی فریم ہے۔ جی اچھا ابھی فیروز سمرو صاحب ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ ہاتھ ہی جو آگے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی آپ کریں جو اوپر یہ ایک لائن چھوڑ دی، یہ کیا ہے؟ یہ فیروز سمرو صاحب سن رہے ہیں؟ جی استاد، کون سے؟
یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اوپر کی جو ایک لائن تو نے پڑھ دی نا دوسری بھی لائن لیتی ہے اس کی یہ ایرو جی نظر آ هذه جی جی هذه إجازة ماهر. ہاں آگے یہ ماہر کی ناسپتی ہے. ہاں ٹھیک ہے امرود 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 ہے. هذا زہر کلی کا هذا زہر شجر، یہ درخت کی کلی ہے. هذه مئذنة یہ ٹہنی ہے ٹہنی کی کیا آتی ہے هذا غصن شجر. ہاں هذا غصن شجر، یہ درخت کی ٹہنی ہے. هذه مئذنة مسجد، یہ مسجد کا مینارہ ہے. هذا زیتون ہے، یہ تو هذا زیتون تارک، یہ تارک کا زیتون ہے. ارے بابا سندھی نہ ہے جیسے منا امرود چوندہ نے تو سندھی میں زیتون پانچو ویو ہوا هذه اجازت تارکن هذه اجازت تارک، یہ تارک کا امرود ہے. ہاں اصل میں یہ زیتون تو اور چیز ہوتی ہے نا لیکن سندھی میں امرود کو زیتون کہا جاتا ہے. جی ہاں آگے چلیے. مدرسے کا تخت سیاہ. ہاں جی سبورت مدرسۃ. ہاں جی جی فصیح صاحب آپ پڑھیے فصیح صاحب. جی یہ تختہ سیاہ کا چاک. حقاقٌ صبورۃٌ، جی تختہ سیاہ کا چاک. حقاقٌ صبورۃٌ، حقا کو صبورتن. صبورۃ. جی خالد کی کتاب. کتاب خالد، کتاب خالد. کتاب خالد. سعید کا قلم. قلم سعید. ہاں جی ساجد کی دوات. دوات دوات ساجد. ماجد دوات دوات ماجد ساجد. ساجد. بکری کا دودھ. لبن لبن شاطن. لبن لبن شاتن. لبن شاتن. شامل. تفاح شجرۃ. شجرۃ سیب تفاح. کا درخت. طوفان شجر. شجرۃ تفاح. تفاح شجرت شجر تفاح. تفاح شجر تفاح. جی گائے کا دودھ. لبن بقرۃ. لبن بقرۃ. لبنو مدرسہ کی چٹائی. اسیر حسیر 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 مدرسہ. مدرسۃ. مدرسہ. یہ مسجد کا مینارہ ہے. آزا هذه هذه المسجد. ہی میزانۃ المسجد. یہ ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ جو نا ابھی صرف بائی کی باری ہے. صرف بائی میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم نے کون میں نے کل کو کیا کام دیا تھا کسی کو یاد ہے؟ ماضی مضارع یہ والا اور اسم فاعل اسم مفعول. جی رفیق بھائی آپ کو کچھ یاد ہے کچھ کردانے؟ جی جی انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ سنائیے. آپ کو یہ سنائیے ماضی مضارع کی کردان سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظاہرے کی ہاں مضارع کی سنائیں. چلو مضارع کی سنائیں انشاءاللہ. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضرب